السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز حاضرین، ہمارے درس کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے تربیت اولاد میں نبوی اصول۔ سب سے پہلے ہم اس اہمیت کو جان لیں کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف کے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین بچوں کے والدین کو یا گھر کے سرپرست اور ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچائیں، اس معنی میں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انہیں بچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں وہ احکامات ان پر نافذ کریں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی بیوی بچوں کی مدد کریں، یعنی خود بھی دین پر قائم رہیں، دینی تعلیمات پر قائم رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، اور اس سلسلے میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس آیت کے تفسیر میں نقل کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے کل سوال ہوگا۔ والامیر راع، حاکم امیر وہ بھی جو ہے ذمہ دار ہے۔ والرجل راع علی اہلہ، ایک آدمی، ایک شخص اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہیں۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور ایک خاتون، ایک عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر کے اور اس کی اولاد کی وہ ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے تعلق سے کل تم سے سوال ہونے والا ہے۔ تو یقیناً یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ والدین کو، سرپرستوں کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انہیں جو ہے فکر مند ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی جستجو اور کوشش ان کی تربیت کے اندر جو ہے صرف ہونی چاہیے۔ تیسری جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں نبوی اصول کو، اسلامی اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں اسلامی اصول اور نبوی اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے والدین موٹیویشنل سپیکر سے متاثر ہو کر یا سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز موجود ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتاب و سنت کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، کتاب و سنت کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں یا ان کی طرف جو ہے متوجہ ہو جا رہے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ دے رہے ہیں اور علماء امت سے اپنے آپ کو محروم کر لے رہے ہیں، کتاب و سنت سے بھی دور ہو گئے اور علماء سے بھی دور ہو گئے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے،
ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بہتر کسی اور کا اسوہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیمات سے بہتر کسی اور کی تعلیمات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو یا اس کا نظریہ یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نعوذ باللہ افضل نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں ہے، یا پھر 21ویں صدی کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے نبوی طریقہ زیادہ مناسب نہیں ہے نعوذ باللہ، تو یقیناً یہ چیز، یہ عقیدہ رکھنا یا اس کا یہ نظریہ اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو باطل کر دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو یا کسی اور معاملے کے حوالے سے ہو، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تا قیامت یہ افضل اور بہتر رہے گا۔ کبھی بھی کوئی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس زمانے میں یا ان معاملات میں یا میرے اعتبار سے جو ہے نعوذ باللہ نبوی ہدایات میں ہمارے لیے کافی نہیں، کوئی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، بلکہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف رجوع کیا جائے، علماء کرام کی طرف رجوع کیا جائے، یہ ازحد ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام چیزوں کے لیے جو ہے ہمارے لیے کفایت ہے الحمدللہ، ساری تعلیمات ہر اعتبار سے موجود ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ہے بچوں کی، اس کے لیے ہدایات موجود ہے، بچوں کی صحت کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہدایات موجود ہیں، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کرانے کا مسئلہ ہے یا پھر انہیں دوڑ دھوپ کرانے کا کچھ معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کھیل کود کے سلسلے میں تعلیمات نبوی یہاں پر باقاعدہ موجود ہے۔ بچوں کے لیے نظافت کا جو طریقہ ہے، طہارت کے جو مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسوے میں موجود ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو تربیت اولاد کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع ہونے کی ازحد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو انداز ہوتا تھا وہ احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی بچوں کو تعلیم دیتے تھے، کن چیزوں کی تربیت دیتے تھے، کس عمر میں کن چیزوں کی تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، ترمذی شریف کے اندر جو ہے جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے میرے بچے، اے غلام، اے بچے، تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اپنا جو ہے مددگار پاؤ گے۔ یاد رکھو، جب بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد طلب کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اگر ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا، بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تمہیں پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تمہیں پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور مانگنے کی ضرورت ہے تو تم جو ہے مخلوق سے پہلے خالق کی طرف تمہیں رجوع ہونا ہے۔
تمہیں مخلوق سے پہلے خالق کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، کچھ بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے تمہیں جو ہے مانگنا ہے۔ اور بھروسہ، اعتماد بچہ نہ اپنے اوپر کرے نہ اپنے والدین پر جو ہے بھروسہ رکھے، بلکہ اس کا جو بھروسہ ہے، اس کا جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسے اس بات کا یقین دلائیں آپ کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، وہی فائدہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان تمہیں ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھائی، جو ہمارے لیے بھی قابل اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہم بھی اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان مسائل کے اندر جو ہے ہم ان کی تربیت کریں، ہم انہیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آداب بھی باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو ان کا ہاتھ کھانے کے جو صحن تھا اس کے اندر یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور کہا کہ اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہیں تمہیں وہاں سے کھانا چاہیے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم سنی، اس کے بعد میرے کھانے کا انداز اب یہی رہا۔ اسی تعلیمات کی روشنی میں میں جو ہے کھانا تناول کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ تو لہٰذا آداب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ اگر آپ جو ہے سیر و سیاحت کا مسئلہ لیں، کھیل کود کے مسائل لیں، تو اس کے اندر بھی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب لہو لعب ہے، کسی چیز کا اس کے اندر فائدہ نہیں۔ ہاں چند چیزوں کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا ذکر کیا، اور اسی کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کا بھی ذکر کیا۔ تو تیر اندازی بھی یقیناً جو ہے سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے، اور تیراکی بھی سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے۔ اور سلف سے جو ہے یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ حکم دیتے تھے، بلکہ خطوط میں جو مختلف حکمران ہیں انہیں گورنر سے انہیں لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہاں پر بچوں کو اس بات کی تم تعلیم دو کہ انہیں تم جو ہے تیر اندازی سکھاؤ، اور انہیں تم گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پر سوار ہونا، اور بالکل ایک نمایاں جو ہے انداز سے اس پر جو ہے سواری کرنا، اور بہترین انداز سے اس پر سوار ہو جانا، یہ تم جو ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو یقیناً ان تعلیمات کے اندر بھی ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملتی ہیں کہ کھیل کود کون سے ہم سکھانے چاہیے، کون سے ہم کھلانے چاہیے، اور کس انداز سے ہونا چاہیے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ انداز تعلیم کا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے بچوں کو جوڑ دیتے تھے، اگر بچہ اس عبادت سے جڑ جائے تو یقیناً بہت ساری چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ جو ہے وہ 7 سال کے ہوں۔ یہاں پر حکم دینا ہے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَى 10، اور جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور تب نماز نہ پڑھتے ہوں تو تب وہاں پر مارنے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر تعلیم اور تربیت کا پہلا انداز یہ ہے کہ بچے کو جو ہے آپ حکم دیجیے، اور یہاں پر علماء نے کہا ہے 7 سال کی عمر میں جو حکم دینا ہے، یا 7 سال سے پہلے بھی اگر سن شعور آ رہا ہے تو جو حکم دینا ہے وہ اس انداز سے کہ والدین بچوں کے ساتھ نماز ادا کریں، اگر جو ہے بچے سن شعور کو پہنچ چکے ہیں، وہ مسجد کا ادب و احترام جان سکتے ہیں، تو پھر انہیں مسجد کو لایا جا سکتا ہے، یقیناً انہیں مسجد کو لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہی ہیں تو گھر میں جو ہے والدہ نماز کے وقت انہیں جو ہے اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ انداز ہے، یہ طریقے تربیت ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں،
آپ خود نماز پڑھیں، یہی جو ہے ان کے لیے حکم ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا جو ڈیوریشن جو بتایا گیا ہے وہ 7 سال سے 10 سال کی عمر تک ہے۔ یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے، انہیں جو ہے نماز کا حکم دینا ہے، انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے نماز پڑھتے وقت۔ اس کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اگر ابھی بھی انہیں اس کی عادت نہیں ہوئی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ادب کے لیے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا، ادب کے لیے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ انسان اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بچوں پر جو ہے ہرگز مار کا جو ہے سہارا نہ لیں، بلکہ ادب کے لیے یقیناً انہیں تھوڑا ڈر اور خوف میں رکھنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے انہیں جو ہے مارا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ صرف نماز کا گھر والوں کو حکم دینا کافی ہے نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس پر جم جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر جم جائیے۔ تو یہیں سے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو والدین کو بھی ہمیں بھی نیک بننا ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جتنی بھی بری عادتیں ہیں اس سے وہ باز رہیں، دور رہیں۔ تو والدین کے اوپر اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے اسوہ بن کر، نمونہ بن کر بتائیں۔ بچوں کے لیے وہ لوگ خود اسوہ اور نمونہ ہیں، یہاں پر انہیں جو ہے مزید حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ سچ بولنا سیکھیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ جھوٹ سے جو ہے پرہیز کریں، بچے بھی یقیناً اس کا جو ہے وہ دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ بچے جتنا زیادہ بولنے بتانے سے سیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ آبزرو کر کے دیکھ کر جو ہے سیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ بھی اس پر جمے رہیے، آپ بھی اس پر جمے رہیے۔ یہاں پر ایک بات جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو 2 انداز سے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ والدین اگر نیک ہوں 2 انداز سے، 2 طریقے سے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ والدین کی نیکی کا ثمرہ، والدین کی نیکی کا ثمرہ، فائدہ اللہ تعالیٰ بچوں کو عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دیوار کو جو انہوں نے درست کر دیا وہ اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ اس کے نیچے ہے، ان کے جو والدین تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک تھے، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، تو لہٰذا ان کی نیکی کا یہ اثر جو ہے یہاں پر انہیں مل گیا اس انداز سے۔ اور دوسرا یہ کہ والدین اگر خود نیک ہوں تو خود بخود بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ بچوں کے اوپر مزید زیادہ جو ہے محنت کرنے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی ہے۔ اگر والدین خود جو ہے نیک ہو جائیں، والدین غیبت کرنا چھوڑ دیں تو بچے بھی غیبت کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں والدین خود غیبت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ والد والدہ کی غیبت کرتے ہیں غیر حاضری میں، اور والدہ جو ہے والد کی برائی بیان کرتے ہیں بچوں کے سامنے والد کی غیر حاضری میں۔ اس کا اتنا برا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو بچے اس گناہ سے قریب ہو جا رہے ہیں، بچے غیبت کرنا سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ والدین کا جو اعتماد بچوں کے پاس ہونا چاہیے، جو مقام و مرتبہ ان کا جو ہے بچوں کے پاس ہونا چاہیے، وہ مقام و مرتبہ چلا جاتا ہے۔ والدہ کی برائی آپ کر دیے بچوں کے سامنے، یا والدہ والد کی برائی کر دیے بچوں کے سامنے، تو خود بخود ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے بچوں کے سامنے اب نہیں رہا۔ اب اگر وہ کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی بات کو کرنے کے لیے کہیں گے تو یقیناً بچے جو ہے اس کو عمل کرنے میں جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر زیادہ تر والدین ہی کا جو ہے رول رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، وہ خود اچھا بن جائیں، خود بخود جو ہے اچھے بن جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے مسائل ہیں موبائل کے تعلق سے یا نئی ٹیکنالوجی کے تعلق سے جو بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے اپنے ایک الگ مسائل ہیں۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ نصیحت کیجئے کہ اس لیے کہ وہ موبائل کا بہت زیادہ لاگو ہو گیا ہے۔ پہلا سوال یہی آتا ہے کہ موبائل فون لے کر کس نے دیا؟
اگر آپ نے موبائل فون لے کر دیا، ٹھیک ہے، تعلیم کی ضرورت تھی، پڑھانے کی ضرورت تھی، کسی اور غرض کی وجہ سے جس کا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ نے موبائل دیا ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ کچھ قاعدہ اور ضابطہ بھی بیان کر دیں، کچھ لمیٹیشنز بھی وہاں پر رکھیں کہ ہاں آپ جو ہے آدھا گھنٹہ موبائل دے سکتے ہیں، ہاں کلاس کی حد تک آپ موبائل استعمال کریں گے، یا آپ کو کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اسی حد تک جو ہے موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بچوں کو والدین کی نگرانی میں جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے دیں، ان کو دے کر بے فکر ہو جانا، بلکہ ان سے جان چھڑانے کے لیے نعوذ باللہ انہیں جو ہے یہ دے دینا، یقیناً والدین سے یہاں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور یہ انہی کی غلطی ہے، تو لہٰذا انہیں اپنی غلطی کو جو ہے سدھارنا چاہیے۔ والدین خود بھی جو ہے جو موبائل سے جو ان کا ایڈکشن ہے وہ خود بھی جو ہے اس کو کم کریں، تو خود بخود بچے بھی جو ہے اس سے متاثر ہوں گے، اور ایک وقت مقرر کر دیا جائے کہ ہاں اس وقت میں جو ہے ہم یہ استعمال کریں گے، رات میں اس وقت تک جو ہے یقیناً پورے ڈیوائسز ہم رکھ دیں گے، یا کچھ ضابطہ اگر آپ متعین کر لیں تو یہ جو ہے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ جو ہے انہیں سزائیں دینے کا، تو جیسے بتایا گیا کہ مارنے کا جو ذکر آیا ہے وہ 10 سال کی عمر میں آیا ہے، کہ وہیں پر جو ہے صحیح معنوں میں آپ کی جو تعدیبی کارروائی ہے مار کی وہیں پر کارگر ہوگی۔ اس کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے سزا کے طور پر اسے کچھ اور ایکٹیویٹی دیں، ایسی ایکٹیویٹی دیں جس کے اندر اس کا ہی بھلا ہو، یا گھر کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ موبائل دیکھا ہے تو لہٰذا کل آپ کو موبائل نہیں ملے گا، یا آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ نافرمانی تھی تو لہٰذا مارنا، پیٹنا، اسے گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا، اسے نالائق کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اب اسے جو ہے آپ ایک اور ایکٹیویٹی دیں اور کہیں کہ تم نے جو ہے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا اب آپ کو جو ہے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ جو ہے فلاں ذمہ داری ادا کریں، گھر کی صفائی میں میرا ساتھ دیں، یا پھر جو ہے کھانے کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں جو ہے یقیناً آپ جو ہے میرا ساتھ دیں گے۔ تو اس انداز سے جو ہے اولاد کی جو ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، چونکہ تربیت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو ایک اصول دے دیا جائے یا کچھ باتیں بتا دی جائیں، بس میرا جو مطمع نظر تھا وہ یہی کہ والدین کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اولاد کی تربیت کے اندر سب سے بہتر جانیں، سب سے بہتر مانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین خود نیک ہو جائیں تاکہ ان کے بچے نیک رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی دعا کا بہت ہی بڑا کردار ان کے بچوں کی اصلاح میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات بتا دی گئی کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے۔ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہمیں بھی جو ہے تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریت کو بھی تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی جو ہے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بارہا جو ہے دعائیں کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ والدین ہمیشہ بچوں کے حق میں دعا کریں۔ اگر کبھی بچوں سے نافرمانی ہو جائے، والدین کو غصہ بھی ہے، تب بھی جو ہے انہیں دعائیں دے، ان کے حق میں دعا کرے، اپنی زبان سے کبھی بھی بد دعا بچوں کے حق میں ہرگز نہ نکالیں، اس لیے کہ جس طرح والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کے خیر کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے اور ہماری آخرت کا توشہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔